وزیر اعظم کے مشیر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے سینیٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ فاٹا و پاٹا کے ٹیکس استثنا سے متعلق بنائی گئی کمیٹی میں ان علاقوں کے ساتھ ساتھ پشاور اور دیگر شہروں کے چیمبرز کے نمائندے بھی شامل تھے۔ انہوں نے بتایا کہ دیگر چیمبرز کے تاجر اس ٹیکس استثنا کے شدید مخالف تھے اور ان کا کہنا تھا کہ اس رعایت کی وجہ سے وہ مقابلے کی ڈور سے باہر ہو کر کاروبار کرنے کے قابل نہیں رہے، لہٰذا اسے ختم کیا جانا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کاروباری برادری میں اس استثنا سے متعلق شدید تحفظات موجود ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بانی پی ٹی آئی کا تمام میڈیکل ریکارڈ طلب کرتے ہوئے انہیں شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں منتقل کرنے کا عبوری حکم جاری کر دیا ہے۔ جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے بانی کی صحت اور ملاقاتوں سے متعلق درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے میڈیکل بورڈ کی تشکیل اور ہفتے میں 1 دن اہل خانہ سے ملاقات کا حکم دیا۔ دوران سماعت عدالت نے میڈیکل سمری پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بانی کے وائٹل آرگنز متاثر ہو رہے ہیں اور ان کی نبض اور دل کی دھڑکن نارمل نہیں ہے۔ عدالت نے پی ٹی آئی کو علاج پر سیاست کرنے سے روکتے ہوئے کیس کی سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت، عوام اور ادارے ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہیں۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ہر طبقے نے اس جنگ میں قربانیاں دی ہیں اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت پاک افواج اور اداروں نے مل کر کامیابی حاصل کی ہے، یہاں تک کہ 2017 میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے کلبھوشن جادو کی گرفتاری اور کینیڈا سمیت دیگر ممالک میں قتل و غارت کو بھارتی دہشت گردی کا واضح ثبوت قرار دیا۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ پہلگام واقعے پر بھارت کے بے بنیاد الزامات کا مؤثر جواب دیا گیا اور وزیر اعظم کی جانب سے شفاف عالمی تحقیقات کی پیشکش کو بھی عالمی سطح پر پذیرائی ملی ہے۔ ملک بھر میں مونسون کے آغاز کے بعد شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے کن احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے، آئیے اس ڈاکومنٹری میں جانتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقے اس وقت شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال سے دوچار ہیں۔ محکمہ موسمیات خبردار کر رہا ہے کہ یہ غیر معمولی بارشیں ماہ کے آخر تک جاری رہ سکتی ہیں۔ سیلاب ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو لمحوں میں سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے۔ زمین کا پانی سے بھر جانا، ندی نالوں کا اچانک ابل پڑنا اور نشیبی علاقوں میں طوفانی ریلوں کا آنا، سب مل کر صورتحال کو جان لیوا بنا دیتے ہیں۔ ایسے فلیش فلڈز اکثر رات کے وقت زیادہ مہلک ثابت ہوتے ہیں کیونکہ اندھیرے میں پانی کی گہرائی اور رفتار کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ماہرین کے مطابق آدھی سے زیادہ ہلاکتیں ان گاڑیوں میں ہوتی ہیں جو پانی میں پھنس جاتی ہیں، اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کبھی بھی پانی سے بھرے رستے پر گاڑی نہ چلائیں۔ اگر سامنے پانی نظر آئے تو فوراً رک جائیں اور دوسرا راستہ اختیار کریں۔ اگر گاڑی اچانک بند ہو جائے اور سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو فوراً نکلیں اور اونچی جگہ پر پہنچیں۔ ایک انڈر پاس صرف چند منٹوں میں 5 سے 6 فٹ پانی سے بھر سکتا ہے اور یہ صورتحال زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سیلاب کے دوران لازمی احتیاطی تدابیر: بارش، بجلی اور گرج چمک کے دوران ہمیشہ محتاط رہیں۔ ندی نالوں، کھائیوں اور برساتی پانی کے قریب نہ جائیں۔ یاد رکھیں، صرف 6 انچ بہتا پانی بھی کسی کو گرا سکتا ہے اور اپنے ساتھ بہا کر لے جا سکتا ہے۔ پیدل چلتے ہوئے، کھیلتے ہوئے یا تیراکی کرتے ہوئے پانی میں نہ اتریں۔ بچوں کو سختی سے منع کریں کہ وہ پانی کے قریب نہ جائیں کیونکہ ان کے اندر خطرے کا اندازہ لگانے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ اپنے گھر اور زندگی کے تحفظ کے لیے یہ اقدامات کریں: کم از کم 3 دن کا پینے کا صاف پانی، کھانے پینے کا سامان، ٹارچ، موبائل پاور بینک، فرسٹ ایڈ کٹ، نقدی اور 7 دن کی ضروری ادویات اپنے پاس رکھیں۔ گھر واپس لوٹتے وقت ارد گرد نظر ڈالیں کہ کہیں بجلی کی کھلی تاریں یا گیس کا رساؤ تو موجود نہیں۔ اگر گیس کی بو یا سیٹی جیسی آواز سنائی دے تو فوراً گھر خالی کر دیں اور متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں۔ بجلی کے گرے ہوئے کھمبوں، پانی میں ڈوبی تاروں یا ٹوٹے ہوئے برقی آلات کے قریب نہ جائیں۔ پالتو جانوروں کو بھی پانی اور خطرناک مقامات سے دور رکھیں۔ سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا یا آلودہ کھانا کسی صورت استعمال نہ کریں۔ جب شک ہو تو فوراً پھینک دیں۔ صرف صاف اور محفوظ پانی ہی پینے،
کھانے اور روزمرہ استعمال کے لیے استعمال کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک چھوٹی سی احتیاط آپ کی اور آپ کے پیاروں کی زندگی بچا سکتی ہے۔ اپنے اہل خانہ کو سیلابی پانی سے دور رکھیں، حالات پر نظر رکھیں اور احتیاط کو اپنا اولین اصول بنائیں۔